گئے تھے اس فرار جملہ فرار ہے. فرار وہی نا عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ. اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہہ دیں. تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا. بھاگ گئے تھے, تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے. وہاں تشریف لکھا ہی نہیں. تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی. انہیں نہیں لکھا. میں قرآن میں بتاؤں گا تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہاجی یاسین رافضی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شدید گستاخیاں بکی ہیں, اور تولہم الادبار اس کی جو اللہ معاف کرے اس نے ترجمہ کیا استغفر اللہ. اس کو نہ تو عربی کا پتہ ہے, نہ عربی کے محاورات کا علم ہے, نہ عربی کے استعاروں کا پتہ ہے. وہاں منہ پھیر کر جانا ہے. اللہ معاف کرے جو اس نے تشریح کی ہے اس کی, اور جس طرح ترجمہ کیا استغفر اللہ. اتنا بیہودہ گندا انسان اس طرح کا ترجمہ تو کیا کسی کا واضح یہ نہ کبھی نہ کیا ہو. اللہ معاف فرمائے, ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو اس نے اعتراض اٹھائے ہیں, میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کا حدیث نمبر 3699 بیان کروں گا, اور ایک حدیث میں بہت ساری چیزوں کا جواب ہے. جاء رجل من اہل مصر وحج البیت فرآ قوما جلوسا. ایک شخص آیا مصر سے, اس نے حج کیا, اور حج کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک قوم بیٹھی ہوئی ہے. تو اس نے جا کر اس میں بیٹھ گیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے, یعنی اس کی ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ قریش قوم ہے, اور یہ شیخ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر ہے. انہوں نے کہا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما, انی سائلک عن شیء فحدثنی عنہ. میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیے گا. آپ جانتے نہیں حضرت عثمان غنی احد کے دن تشریف لے گئے تھے. هل تعلم ان عثمان فر یوم احد؟ قال نعم. وقال تعلم ان تغیب بدر ولم يشهد. آپ جانتے ہیں بدر میں نہیں گئے تھے حضرت عثمان, اور وہ وہاں موجود نہیں تھے, غائب رہے. قال نعم. حضرت ابن عمر نے فرمایا بالکل. قال رجل هل تعلم انه تغیب عن بیت رضوان فلم يشهدها. آپ جانتے نہیں کہ حضرت عثمان بیت رضوان کے وقت حاضر نہیں ہوئے اور وہاں موجود نہیں تھے. قال نعم. قال اللہ اکبر. اس شخص نے کہا اللہ اکبر, یعنی تینوں باتیں ٹھیک نکلی. ابن عمر نے فرمایا تعال ابین لک, میں تجھے بتاتا ہوں. نمبر 1, اما فرارہ یوم احد, جہاں تک ان کا یوم احد کے دن جانا ہے, فاشہد ان اللہ عفا عنہ وغفر لہم. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کی بخشش کر دی. تو لہذا ایک جواب تو یہ ہوگا, قرآن نے جب 172 نمبر آیت میں سورہ آل عمران میں فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, ہم کون ہوتے ہیں اس پہ یہ کلام کرنے والے. وہی دوسری بات, اما تغیبہم بدر, یہاں تک آپ نے بدر کی بات کی, بدر میں نہیں گئے. فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ مَرِيضَةً, کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی رضی اللہ عنہا کی تیمارداری میں تھے, اور ان کی وہ بیوی تھی. لہٰذا اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں رہنے کا حکم دیا, اور فرمایا تھا ان لک اجر رجل ممن شاہد بدرا وصحبہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدری بھی قرار دیا تھا, اور ان کو ان کا حصہ بھی دیا تھا. تیسری بات, اما تغیبہ عن بیت رضوان, جہاں تک بیت رضوان کے وقت میں موجود نہیں تھی, یہ بات ہے. فلو کان احد اعز ببطن مکہ من عثمان لبعثہ مکانہ, اگر مکے کی وادی میں کوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عثمان سے زیادہ معزز ہوتا تو حضور اس کو بھیجتے. سفارت تھی, سفارت کے لیے جس کو بھیجا تو وہ آپ کے نزدیک معزز تھا. تو لہذا فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان وکانت بیعۃ الرضوان بعد ما ذهب عثمان الی مکہ, اور بیت رضوان ہوئی جب حضرت عثمان مکہ چلے گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی, حضور نے اپنا دایاں ہاتھ لیا, فرمایا ھذہ ید عثمان, یہ عثمان کا ہاتھ ہے. فضرب بہا علی یدہ, اور اپنے دوسرے ہاتھ پر مار کے فرمایا ھذہ لعثمان, یہ عثمان کے لیے. فقال لہ ابن عمر اذهب بہ الآن معک, یعنی جو تیرے اعتراض سے اے عبداللہ بن عمر نے اس مصری سے فرمایا وہ چلے گئے. تو لہذا اب یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ تینوں اعتراضات کے جواب حضرت عبداللہ بن عمر نے صحیح بخاری کی اس حدیث میں دیے. تو اب کوئی پھر وہی اعتراض اٹھائے اور پھر وہی کہے. اور غزوہ حنین کی جہاں تک بات ہے تو غزوہ حنین میں ثابت کریں کہ حضرت عثمان غنی گھر آ گئے تھے, حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ گھر آ گئے. میں انشاءاللہ اس پر مستقل ویڈیو بناؤں گا غزوہ حنین کے موقع پر, تو انشاءاللہ اس میں ثابت کروں گا کہ شیعہ جن کے ناموں تک سے چڑھتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں, وہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے. تو لہذا یہ حدیث ہے جو کہ منہاجی یاسین رافضی کے جواب میں ہے, اور ان کو شرم کرنی چاہیے. اتنے بڑے الزامات وہ صحابہ پہ لگاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق.